وہ قرضے لینے کا عادی نہیں تھا، مگر تجارت میں مسلسل خسارے نے اسے 4,000 دینار کا مقروض کر دیا تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور 4,000 دینار اس زمانے کی بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ قرض خواہ نے مقدمہ کیا تو قاضی نے اسے عدالت میں طلب کر لیا۔ پوچھنے پر اس نے قرضے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میں اس وقت کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں، قرضہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے مگر اس وقت میں کسی طرح بھی ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ قاضی نے کہا پھر تو آپ کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب میں گھر میں بتا کر نہیں آیا، میرے بیوی بچے سب میرے انتظار میں ہوں گے، مجھے صرف 1 دن کی مہلت دے دیں، میں کچھ ادھار لے کر گھر میں کھانے پینے کا سامان وغیرہ دے کر آؤں اور بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر آؤں۔ قاضی نے کہا کہ کیا آپ کوئی ضامن دے دیں تو آپ کو ہم مہلت دے دیں۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرے ضامن میرے آقا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قاضی غصہ ہو گیا کہ تم کیسی بے ادبی کر رہے ہو، ضامن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے، پھر نعوذ باللہ تم اتنا بڑا نام لے رہے ہو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تمہیں ملحوظ نہیں؟ اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن بنانے کا مطلب آپ نہیں سمجھے، دراصل ضمانت کے طور پر سب سے قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہی ہے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں اپنی یہ قیمتی چیز اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب امتیوں کو وعدے اور عہد کی پابندی کا حکم فرماتے ہیں، چنانچہ اگر میں واپس نہیں آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں گا، چنانچہ میں نے یہ قیمتی چیز بطور ضمانت رکھوائی ہے، اگر میں حسب معمول کل نہ آیا تو قیامت کے دن مجھے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار ہی نہ کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی اور قرض خواہ دونوں کی گردنیں جھک گئی، آنکھیں بھیگ گئی اور انہوں نے اسے گھر جانے دیا۔ وہ صاحب گھر پہنچے، اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں کچھ قرضہ اٹھاتا ہوں، اس سے تم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور میرے پیچھے اپنا اور ان کا خیال رکھنا۔ بیوی بہت ایماندار تھی، وفادار تھی، کہنے لگی کہ آج کھانے کا کچھ موجود ہے، میں بچوں کو کھلا کر سلا دیتی ہوں، آپ مزید قرضہ نہ لیں، آپ نے جو چیز ضمانت میں رکھوائی ہے آج میں اور آپ اس کو مزید پکا کریں گے اور ساری رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا، بچے آرام سے سو گئے۔ اب میاں بیوی باوضو بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے۔ کافی رات گزر گئی، بیوی تو پڑھتی رہی مگر خاوند کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرضی کے خواب میں فرمایا کہ صبح فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اسے میرا سلام دینا اور ایک علامت ارشاد فرمائی کہ یہ اس کو بتانا، وہ تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ صبح وہ شخص اس آدمی کے پاس پہنچا، پورا خواب اس آدمی کو سنایا، وہ کچھ متردد ہوئے تو اس کو وہ علامت بتائی اور وہ رونے لگے۔ فوراً 8,000 دینار لے آئے اور فرمایا کہ 4,000 قرضہ اتار دینا اور 4,000 ہدیہ ہے، اس خوشی میں کہ آپ کے ذریعے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام اور پیام آیا ہے۔ وہ صاحب 2 تھیلیاں اٹھائے عدالت کی طرف بھاگے، وہاں قاضی صاحب باہر بے چینی سے کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر آگے بڑھے، بہت محبت سے ملے اور ایک تھیلی دی اور کہا کہ اس میں 4,000 دینار ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ابھی یہ قرض خواہ آئے گا اس کو ادا کر دینا، میں تو صبح سے تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، مجھے رات زیارت نصیب ہوئی اور تمہارا قرضہ اتارنے کا حکم ملا۔ یہ کہہ کر دونوں عدالت میں جا بیٹھے۔ وقت ہوا تو قرض خواہ بھی آ گیا۔ قاضی نے بتایا کہ یہ شخص پیسے لے آیا ہے، آپ وصول کر کے
دستخط کر دیں۔ اس شخص نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے قرضہ معاف کر دیا ہے اور مزید اس کے لیے 4000 ہدیہ بھی لے آیا ہوں۔ رات مجھے بھی خواب میں زیارت ہوئی اور قرض معاف کرنے کا مجھے حکم ملا ہے۔ پھر وہ سب آپس میں خوب گلے ملے اور ان صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آ گئے۔ وہ جو گھر سے خالی ہاتھ نکلے تھے اب اتنی بڑی رقم لے کر گھر واپس آئے۔ یہ ہے نسبت کی طاقت اور یہ ہے یقین کی قوت۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی طاقت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسبت مکمل یقین کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔